سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل صد احترام معزز و محتشم حاضرین گرامی قدر حضور پر نور شاف یوم نشور سرور کل عالم نور مجسم باعث ایجاد عالم فخر آدم و بنی آدم حضور امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرور انبیاء سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین آپ کی ولادت باسعادت کی خوشی کرنا اور اس پر مسرت اور خوشی کا اظہار کرنا باعث ثواب اور موجب نزول رحمت ہے حصول برکت کے لیے رحمت کو پانے کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے اگر ولادت باسعادت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کی جائے مسرتوں اور خوشیوں کا اظہار کیا جائے تو اس پر ثواب مترتب ہوتا ہے یہ امر مستحسن ہے ایک اچھا عمل ہے اس پر خرچ کرنے والوں کو نیکی ملتی ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کے اکابرین کا فتویٰ ہے نہ صرف اس دور میں جو اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں بلکہ قدیم ادوار سے دیکھا جائے تو متقدمین آج سے صدیوں پہلے کے جو ائمہ اعظام ہیں وہ فتویٰ دے چکے ہیں کتابیں لکھی جا چکی اس پر اور اگر اس کی تفاصیل میں جاؤں تو کم و بیش 300 کے قریب کتابوں کے حوالہ جات میں پیش کر سکتا ہوں 300 کے قریب کتب کے حوالہ جات میں پیش کر سکتا ہوں جن میں محققین نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا اپنے اوپر اللہ کا فضل و احسان سمجھ کر کہ میں ایک فرد ہوں امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا
اور میں خوشی کر رہا ہوں اس بات کی کہ مجھے یہ غلامی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مل چکی ہے، اور آپ کا وجود باوجود اس کائنات کے لیے اللہ کی رحمت ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو اس بات کے اوپر خوش ہو کر خوشی کا اظہار کرے، جس بھی رنگ میں کرے، وہ سب رنگ ہی اللہ کو پسند ہے۔ ہم کوئی پابندی نہیں لگاتے کہ کوئی روزہ رکھے، وہ بھی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے جنم دن، اپنے برتھ ڈے کی خوشی کے اندر سوموار کا روزہ رکھنا آپ کا جو ہے وہ منقول ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور ہم چونکہ نیکی جو ہے، اس طرح کی جو نیکی بالخصوص جس کو اللہ رب العزت یہ فرمائے کہ جو بھی عمل ابن آدم کرے میں اس کو اس کے ہر ایک نیک عمل کے بدلے میں 10 گنا اس کا ثواب عطا فرماؤں گا، إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، مگر روزہ کہ وہ خاص میری عبادت ہے، میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ تو بسا اوقات ایسی عبادات کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ اس کو خانہ خفا میں ہی رکھتے ہیں، اسے خانہ خفا میں ہی رکھتے ہیں تاکہ اس پر ان کا جو اجر ہے وہ پورا مترتب انہیں ملے، اور وہ جو نیکی ہے وہ ریاکاری کا شکار نہ ہو جائے۔ روزے جیسی جو عبادت ہوتی ہے، چونکہ نفلی عبادت ہوتی ہے تو نفلی عبادات جو ہیں ان کے اندر جو اخفاء ہے وہ اس کو افضل سمجھا گیا ہے۔ بہرحال یہ بھی سنت ہے کہ کوئی روزہ رکھے، وہ بھی ایک مسرت اور خوشی کا اظہار کا سبب بن جاتا ہے۔ اور یہ دھوکہ دینا لوگوں کو کہ نبی علیہ السلام نے صرف روزہ ہی رکھا ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ قرینے قیاس بھی نہیں ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ جو منقول روایات بخاری اور مسلم، جامع ترمذی و دیگر احادیث کی کتب میں موجود ہیں، یہ ان کے بھی خلاف ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے پیدا ہونے کے دن کی خوشی میں صرف روزہ ہی رکھا ہے۔ یہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایک وہ میں تقریباً ہر جمعے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپریشن اس کا کرتا ہوں، مرزا ہے محمد علی، ہم اسے جہنمی کہتے ہیں کیونکہ کئی وجوہ سے اس کا کافر اور مرتد ہونا ثابت ہے، کئی وجوہ سے، اور بے ایمانی کی جو انتہا ہے نا وہاں اس حد کو بھی کراس کرنے والا وہ بندہ ہے۔ وہ آج کل بالخصوص لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے تو صرف روزہ رکھا ہے، ایسا نہیں۔ صحیح بخاری شریف سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت اور خوشی کے لیے، خوشی کا اظہار کرنے کے لیے بکرے بھی ذبح کیے۔ تو اس کا یہ کہنا کہ بس روزہ ہی رکھا ہے تو زیادہ شوق چڑھا ہوا ہے ان میلادیوں کو تو روزہ رکھے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی روزہ رکھے تو اچھی بات، اور روزہ نفلی عبادت کا اخفاء چونکہ افضل ہوتا ہے اس لیے ہم پوچھتے نہیں ہیں۔ اب مثلا میں آپ میں سے کسی سے نہیں پوچھوں گا کہ ہاتھ کھڑا کرو جس نے آج روزہ رکھا، کیوں؟ اس کی وہ جو محنت ہے اور اس کی وہ جو عبادت ہے وہ چھپا کر کے کر رہا ہے، ریاکاری سے بچنا چاہتا ہے، تو کیوں کر میں ہاتھ کھڑا کروں؟ اور یہ جو جلوس نکلا تھا آج ولادت باسعادت کی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ درجنوں لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے روزہ بھی رکھا اور ساتھ نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ تو یہ کام چل رہے ہیں بھائی، کون کہتا نہیں چل؟ تو صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت باسعادت کی خوشی میں بکرے بھی قربان کیے۔
تو اگر کوئی بکرے ذبح کر کے خوشی کا اظہار کرے تو اسے پھر بدعت یا نجائز یا غیر مسنون کون کہہ سکتا ہے؟ وہ تو صحیح بخاری شریف کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، کسی وقت میں اس کو پھر بیان کروں گا۔ میرا موضوع یہ ہے کہ محققین، مدققین، ائمہ، مجتہدین، محدثین، مفسرین، فقہائے امت، اولیاء کرام کی کتب کی حوالہ جات اگر کوئی مجھ سے حقیر ناچیز طالب علم سے مانگنا چاہے کہ اظہار مسرت بر موقع میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ طریقہ کس نے جاری کیا اور کن کن علماء و محققین نے اس طریقے کو مستحسن قرار دیا ہے اور اس پر ثواب اور نیکی کا ترتب جو ہے اس کو بیان کیا ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت کر دیا ہے کہ اظہار مسرت کرنے والوں کو اللہ رب العزت انعام اکرام اور نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب وہ مرزا جنبی بھی مانتا ہے جی کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ جو ہے وہ صحیح ہے امام بخاری کی، کہ جو کتاب صحیح للبخاری ہے نا وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس پر امت کے علماء کا اجماع ہو چکا ہے۔ تو آؤ اس بخاری شریف سے ایک حوالہ پیش کر دیتے ہیں۔ خوش ہو کر بولو نا، میں خوشی کا بیان ایسے ڈھیلے ڈھیلے سبحان اللہ کہو کہ دیکھو ہم نے تو دبوچا ہے اس کو اس کی گردن سے، اور دلیل ایسی دی ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا سنار کی ٹھک ٹھک اور لوہار کا ایک ہی، تو وزن ناپنے والے جو سیانے بندے آپ میں سے بیٹھے ہیں نا، جو دلائل کا وزن جانتے ہیں، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں کتنے وزن کی دلیل پیش کرنے والا ہوں۔ تو لہذا گرجدار آواز میں بلندی کے ساتھ صدا کو خوش ہو کر، کیونکہ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ، کملی والا آ گیا۔ تو درود شریف پڑھ کر اگر کوئی خوشی کا اظہار کرے تو ہم کہیں کرو کرو۔ کوئی یہ کہ میں روزہ رکھ کے خوشی کروں گا تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے کرو جی، اور کوئی کہ میں اپنے گھر سے باہر نکلوں گا، جھنڈا ہاتھ میں تھاموں گا، نعرہ رسالت اپنی زبان پر سجاؤں گا، اور دوسروں کو بھی اپنی خوشی میں شامل کرنے کے لیے جوش دلاؤں گا، تاکہ سارے میرے ساتھ برسرے پیکار ان کے خلاف ہو جائیں اور بیک زبان ہو جائیں، اور یہ صدائیں یا محمد یا رسول اللہ کے نعروں کے ساتھ گونج جائیں۔ ہم کہیں گے کرو خوشی کا اظہار ہے، کرو اس طرح بھی کرو، کیونکہ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی کا اظہار جھنڈے لے کر، گلیوں میں نکل کر، بازاروں میں آ کر، بچوں کو لا کر، بوڑھوں کو لا کر، سواریوں کو، اونٹنیوں کو لا کر، گھوڑوں کو لا کر، جنگی ہتھیاروں کو تھام کر، ہر طرح سے لوگوں کے معاشرے کے ہر فرد کو میدان میں نکال کر نعروں کی صدا بلند کرنا، اور پہاڑیاں اور وادیاں یا محمد ہو یا رسول اللہ کے نعروں سے گنجا کے رکھ دینا، یہ نبی کے صحابہ کی سنت ہے، مدینے کے بچوں کی بھی سنت ہے، اور تو دوستان محترم، صحیح بخاری شریف کتاب النکاح، آپ کہیں گے میلاد کے ساتھ نکاح کا کیا تعلق ہے؟ بھئی نکاح ہوتا ہے تو بعد میں کوئی حلال کا پیدا ہوتا ہے، بولو جنہیں سمجھ آئی۔ نکاح مسنون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نکاح جو ہے وہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ نکاح ولائم
اور آراس، عرس کا معنی شادی ہوتا ہے۔ عرس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عروس دولہے کو کہتے ہیں، دلہن کو کہتے ہیں۔ نم کا نومت العروس، حدیث کے لفظ، عروس دلہن دولہے کو دونوں کو کہتے ہیں۔ عرس میں نہ شادی ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے تو شادی ہوتی ہے نا۔ شادی ہمارے عرف کا لفظ جس کا معنی خوشی ہوتا ہے، فارسی کا لفظ شادی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولو خوشی۔ شادی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوشی۔ تو خوشی اور مسرت اور فرحت اور شادمانی، یہ شادیانے کیوں بجائے جاتے ہیں؟ تاکہ اظہار مسرت ہو، کہ ہمیں بھی چاہ چڑھے ہوئے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں بیٹے کا یعنی ماتھا اس کا جو ہے سرے کی لڑیوں سے چمک رہا ہو تو پھر والد بھی خوش ہوتا ہے، والدہ بھی خوش ہوتی ہے، بہن بھائی بھی خوش ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور وہ ایسے ہی جا رہے ہوں تو پھر پتہ بستی والوں کو کیسے چلے کہ انہیں تو خوشیوں کے چاہ چڑھے ہوئے۔ تو اس کا رنگ یہ اپنایا جاتا ہے کہ کچھ پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں یا کچھ گاتے جا رہے ہوتے ہیں یا بجاتے جا رہے ہوتے ہیں۔ کیا کرتے جا رہے ہوتے ہیں؟ اپنے اپنے رواج رسوم ہیں، طریقے ہیں خوشی کے اظہار کے۔ اسلام کسی بھی خوشی کے اظہار کا جو طریقہ ہے اس کے جو قواعد بھی وضع کرتا ہے، اور اہل اسلام کو اسلام خوشی کے اظہار سے منع نہیں کرتا۔ بات لمبی نہ ہو جائے، میں آپ کو عرض کر دوں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مقدس میں ایک بچی کا نکاح دیا گیا۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس بچی کو لے پالک بنایا ہوا تھا، اس کو اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا، اور جب وہ جوانی کے دہلیز پر اس نے قدم رکھا تو اس کا نکاح کر دیا، اور نکاح کیا انصار کے ایک بچے کے ساتھ۔ کس کے ساتھ کیا؟ حضور علیہ السلام کے جو ساتھی مکہ سے مدینہ مہاجرین کہلاتے ہیں، دوسرے انصار کہلاتے ہیں۔ تو انصار کے ایک بچے کے ساتھ اس کا نکاح کیا گیا۔ ادھر میری طرف دیکھو، پنکھا جو ہے وہ پنکھا جو چل رہا ہے ان کی دیکھنا دے، ادھر میری طرف دیکھو۔ نکاح کیا گیا، اور نکاح کیا گیا انصار کے ایک لڑکے کے ساتھ۔ وہ لڑکی جو تھی اس کو پالا تھا حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ جب اس کی رخصتی ہوگی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فرمایا تم نے اس کے ساتھ کوئی گانے اور بجانے والے نہیں بھیجے؟ گانے والے اور بجانے والے نہیں بھیجے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مدینے کے جو لوگ ہیں اور انصار وہ شادی بیاہ کے موقع پر گانے اور بجانے دونوں کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ شادی کا موقع ہے تو گایا بھی جائے اور بجایا بھی جائے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر تو حضور علیہ السلام نے الفاظ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ بجا رہے ہوتے اور ساتھ گا رہے ہوتے، اور یہ گاتے ہوئے جا رہے ہوتے، اتیناکم فحیانا وحیاکم۔ حالانکہ حضور علیہ السلام شاعر نہیں ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا کلام کرتے کہ شاعر بھی انگشت بدندہ ہو جائے۔ اتنی فصاحت و بلاغت اور اتنا کمال کا کلام ہوتا، نثر ہو کر بھی نظم جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہ کر پاتی۔ شعرائے عرب دیکھتے رہ جاتے کہ اللہ کے حبیب فرما کیا رہے ہیں۔ گا بھی رہے ہوتے اور بجا رہے ہوتے، اور یہ گاتے جاتے اتیناکم فحیانا وحیاکم۔ اب اس پر اگر ایک ردم بنایا جائے دف بجانے کا یا اس وقت جو بھی آلہ ملتا تھا تو ایک سما پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اظہار مسرت کے لیے ایسا ہونا چاہیے نکاح کے موقع پر۔ یہ سیاستہ کی حدیث کا میں نے مفہوم بیان کیا۔ بہرحال صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث کتاب النکاح کے اندر آئی ہوئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک صحابیہ ان سے بھی مروی ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی نے ابو لہب کو اس کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا۔ کیا ہوا؟ ابو لہب کو اس کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، اور اس سے یہ پوچھا، فقال لہو ماذا لقیت، ابو لہب تیرا حال کیا؟ تو کفر پر مرا، بتا تیرا حال کیا، تیرے ساتھ سلوک کیا ہوا؟
قال ابو لہب بولا لم الک بعدکم غیر انی سقیت فی ھذہ بعتاقۃ سویبۃ۔ صحیح بخاری شریف کتاب النکاح، عبارت میں نے عربی پڑھ دیا۔ ان کو خواب میں ایک صحابی رسول نے دیکھا اور سوال کیا کہ بتا تیرے ساتھ معاملہ کیا؟ اس نے کہا لم الک بعدکم غیر انی سقیت فی ھذہ بعتاقۃ سویبۃ۔ یہ حدیث میں زبانی بھی پڑھ سکتا تھا، مجھے یاد ہے، لیکن یہ ہے کہ حوالہ جو ہے نا میں نے آپ کو نوٹ کروانا تھا، اس لیے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ایسے ہوائی بات ہے، نہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث کتاب